میں شادی کا کارڈ آتا ہے اور شادی پر لکھا رہتا ہے عبدالغفار سلفی ود فیملی، تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ابو کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ ہمیں شادی میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے۔ ابھی نیپال میں ایک پروگرام تھا میرا، بہت دنوں سے فیملی کی خواہش تھی کہ کبھی نیپال کی سائیڈ میں، سیمانچل کی سائیڈ میں ان کو لے کے چلوں، تو نیپال میں پروگرام تھا، میں نے چھوٹی والی بچی کو لے لیا اور اہلیہ کو لے لیا۔ اب جب وہاں پہنچا ہوں گاؤں میں، ایسا لگا کہ گاؤں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو دیکھا ہے۔ میری وائف جہاں جس گھر میں ٹھہری تھی، پورے گاؤں کی عورتیں وہاں آ کے لائن سے کمرے میں جا رہی ہیں اور میری وائف کو دیکھ رہی۔ میری وائف بیچاری پریشان، لمبا سفر کر کے آئی ہے، وہ آرام کرنا چاہ رہی، کمبل اوڑھ رہی ہے، عورتیں آ کے کمبل ہٹا رہی ہیں، ہمیں آپ کو دیکھنا ہے۔ میری وائف پریشان، اور اس کے بعد نیپال میں بھی یہی حال ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن انڈیا میں ارریا میں اسی بارڈر کے قریب کا پروگرام تھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ میری وائف نے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھ کو لے کے مت آئیے۔ بچی کو لے کے میں اسٹیج پر پہنچا، اب یوٹیوبر لوگوں کو موقع مل گیا، فوٹو لینے لگے بچی کے ساتھ میرا۔ اگلے دن یوٹیوب پہ تھمبنیل آ گیا، عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے کے آیا، نیپال میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا۔ اب یہ بیچارے تھمبنیل بنانے والے، یہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ ہم لے کے آیا لکھنا چاہیے کہ لے کے آئے لکھنا چاہیے، اور بیٹی آیا کی بیٹی آئی، جن کو آیا اور آئی کا فرق نہیں پتا، وہ بھی بیچارے یوٹیوبر بن گئے، چینل بنا لیا اور ہر گلی نکڑ پہ یوٹیوبر بن گئے ہیں۔ اور ہم اگر بولتے ہیں تو اب برا بھی لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یوٹیوبر بنے آپ، لیکن تھوڑے ذمہ داری کے ساتھ بنے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ تھمبنیل اچھے ہوں، ڈھنگ کے ہوں، جو لائن لکھیں آپ ٹھیک ٹھاک لکھیں۔ اب کسی تقریر میں نے کہا کہ بھائی عورت کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے، تو اب یوٹیوبر لوگ تھمبنیل پہ خوبصورت عورت کا، لپسٹک والی عورت کا فوٹو لگا کے نیچے لکھتے ہیں میک اپ کرنے والی عورتوں کا انجام کیا ہوگا۔ ایک صاحب نے مجھ کو فیس بک پر کمنٹ میں کہا کہ یہ آپ نے تقریر بہت اچھی کی، لیکن عورت کا فوٹو کیوں لگایا؟ میں نے کہا بھیا قسم لے لو میں نے نہیں لگایا، یوٹیوبر حضرات لگاتے، بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اچھا میرے نام سے بہت سارے پیج بھی بنا کے رکھے ان لوگوں نے فیس بک پر، عبدالغفار سلفی تقریر، عبدالغفار سلفی پیجز، اور عبدالغفار سلفی جو ہے لیکچرز، اور میرے نام سے پیج بنے ہیں، کسی کے 40,000 فالوور ہیں، کسی کے 1,00,000 فالوور ہیں، اور فیس بک پر میری تقریریں چل رہی ہیں، اس میں الٹے سیدھے تھمبنیل ہیں، مجھے خود نہیں معلوم۔ لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا تھمبنیل کیوں ڈالا، آپ نے ایسی فوٹو کیوں ڈالی؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، پریوار لے کے جاتے ہیں۔ دارجلنگ آپ کے یہاں سے قریب ہے، آپ کبھی دارجلنگ گھومنے جاتے ہیں، بیوی کو لے کے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ کبھی آپ آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ جائیں تو سب پریوار جائیں، اپنے پریوار کے ساتھ جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آئیے، میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، قرآن آپ کو طریقہ بتاتا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ اگر باپ ایمان والا ہے، باپ اگر نیک ہے، باپ اگر دیندار ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دے گا، اللہ پریوار کے ساتھ رکھے گا، اللہ بیٹوں کو باپ کے ساتھ رکھے گا۔ اگر باپ دیندار ہے اور اولاد بھی اپنے باپ کے طریقے پر چل رہی ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر ایک بہت پیسے والا آدمی تھا، اس نے ایک دکان کھولی، دکان کا نام اس نے البیک رکھا۔ البیک میں اس نے ایک چکن کو فرائی کر کے بیچنا شروع کیا۔ اب آپ کے سیمانچل میں تو چکن کا مطلب وہی سالن بنا دو، ڈھیر سارا جھول ڈال دو اور نمک ڈال دو، یہ صاحب ہو گیا۔ دیسی مرغا اچھے، پولٹری اچھے۔ آپ اس کو مرغے کو بنانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے بھائی کھانا اور بھی طریقے سے سالن بنتا ہے، اور بھی طریقے سے چکن بنتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ مچھلی کبھی آپ کے یہاں کھاؤ، بالکل ٹھنڈی مچھلی لے کے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھیا ٹھنڈی مچھلی کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے یہاں ٹھنڈی ہی کھاتے ہیں، بھیا ہم لوگ گرم کھاتے ہیں۔ کہیں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب روٹی کھاویں نہ چاول کھاویں، ہم کہا دونوں کھاو، ہم دونوں کھاو، چاول بھی کھاو روٹی بھی کھاو، ہم لوگ دونوں کھاتے ہیں بھائی۔ مچھلی لائے، مچھلی میں آنکھ بھی لگی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ آنکھ لگی ہے، کم سے کم آنکھ تو نکال دیتے۔ بولے مولانا مچھلی کھائے گا تو آنکھ مضبوط ہوگا۔
میں نے کہا لو بھیا، ہمارے یہاں چھوٹی مچھلی بھی ہو تو اس کی آنکھ نکال دیں گے، پیٹ کی گندگی نکال دیں گے، یا پوری مچھلی بنا دیں گے، پھر جب پلیٹ میں آئے گی۔ ایک بہت پہلے میں 2009 سے آپ کے سیمانچل میں آ رہا ہوں، ایک بار پروگرام میں آیا، ایک جگہ دیسی مرغا بنا تھا۔ اب مرغے کا جو پیر ہوتا ہے، پیر تو بناتے ہیں آپ لوگ، اچھی بات ہے، پیر کے ساتھ ساتھ اس کا ناخن بھی غلطی سے اس پہ رہ گیا۔ اب ناخن میں نے دیکھا صاحب، مجھے تو بالکل عجیب سا لگا، کئی دنوں تک تو مجھے مرغا کھانے کا من ہی نہیں کر رہا۔ تو کھانا بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں، آج یوٹیوب پر موجود ہے، آپ چکن بنانے کے سینکڑوں طریقے ہیں، آپ الگ الگ ریسیپیز سے بنائیں میرے پیارے ساتھی، الگ الگ طریقے سے آپ بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے یہ طریقے جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے پریوار کو میرے پیارے ساتھیوں اچھے لگتے ہیں۔ اور انسان جب اچھی چیزیں کھاتا ہے سوچتا ہے پریوار کے ساتھ کھاؤں۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی آپ اپنے پریوار کے ساتھ جائیں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے، اور اولاد ان کے طریقے پر چلے گی، ہم جنت میں ان کے پریوار کے ساتھ ان کو رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نیک بن جائیے، آپ دیندار بن جائیے، آپ کے بچے آٹومیٹک نیک بنیں گے اور دیندار بنیں گے۔ آج حالات کیا ہیں؟ کتنے گھر ہیں جہاں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ پورا گھر بہت شاندار بنا ہے، ٹائلز بھی بچھائے گئے ہیں، بہت بہترین پینٹ بھی لگایا گیا ہے، گھر میں جھومر بھی لٹکایا گیا ہے، مسیری بھی بہت بہترین بنائی گئی ہے، بہت اچھا فرنیچر بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس گھر میں میرے پیارے ساتھیوں اگر اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں، اگر اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے گھر میں ٹائلز ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں جھومر ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں آرام دہ بستر ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ آپ کا گھر مردہ نہ ہو جائے۔ اپنے گھر کو نماز سے زندہ رکھو، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھو، اور جب گھر والی تلاش کرو، آج کل گھر والی کہاں تلاش کی جا رہی ہے؟ انسٹاگرام پہ۔ ارے جو انسٹاگرام چلا رہی ہے وہ تجھ کو کتنا چلائے گی تو یہ سوچ، جو فیس بک چلا رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر آئی ڈی بنا کے چلا رہی ہے، وہ کل تجھ کو کتنا انگلی پر نچائے گی تو سوچ۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ صاحب میں نے سنا ہے کہ ایک ایک لڑکے کی اور ایک ایک لڑکی کی کئی کئی آئی ڈی ہوتی ہے، اور کتنے لڑکے لڑکی کی آئی ڈی بنا کے اپنے ہی دوستوں کو بیوقوف بنا کے ایک ایک سال کا ریچارج کروا لیتے ہیں۔ صاحب چل رہا ہے مارکیٹ، جس کے موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا، لڑکی کے نام کی آئی ڈی بنایا، دوسرے دوست کو میسج کیا، ہائے ہیلو کیا، سلام بھیجا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں معاملہ بن گیا ہے، ارے یار میرے موبائل پہ ایک سال والا ریچارج کرا تو 800 روپے کا یا کتنے کا 3600 کا شاید ریچارج آتا، ریچارج کرا دیا، آئی ڈی ختم، بات ختم۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ نکاح کے لیے رشتہ تلاش کریں، میں معاف کیجئے گا نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے گارجین سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسلام نے آپ کا رشتہ طے کرنے کی اتھارٹی آپ کے ماں باپ کو دی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ جا کر کے رشتہ تلاش کریں۔ جب میری پیاری ماں بہنوں اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جاؤ یا اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کرنے جاؤ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، دیندار رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو جلدی سے تم نکاح کر دو، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض،
تو زمین کے اندر بہت فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ آج کتنی خوبصورت، کتنی دیندار بچیاں ہیں، کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اگر ان کی شکل و صورت میں کچھ کمی ہو جائے، کسی کی ہائٹ تھوڑی کم ہو جائے، کسی کا رنگ تھوڑا ہلکا سانولا ہو جائے، ان لڑکیوں کے رشتے نہیں لگتے میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ جتنی بھی پانچوں ٹائم کی نمازی ہو، عالمہ ہو، مدرسے کی پڑھی ہو، لیکن لوگ رنگ پہ مرتے ہیں، لوگ صورت پہ مرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ اس دور کے لوگوں نے آج صورتوں کو معیار بنا کے رکھا ہے، سیرت کو معیار نہیں بنایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اچھی دیندار اور کیریکٹر والی بچیاں بیچاری وہ بیٹھی ہیں، اور جو کیریکٹر لیس ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پہ لوگ مر میٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کو اگر ایک اچھا گھر بنانا ہے، پریوار کی اچھی تربیت کرنا ہے، اپنے ابھی آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ہی اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتظام کیجئے، ایک اچھی بیوی اپنے گھر میں لائیے۔ کیسی بیوی لائیے؟ آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے کیسی بیوی اپنے گھر میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، تمہیں تین چیزیں اپنے گھر میں لانی چاہیے، تین چیزوں کو گھر میں لے آؤ، تین چیزوں کو خزانہ بنا لو، تین چیزوں کو اسٹور کر لو۔ قلبًا شاکرا، ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے منہ میں پیدا کر لو جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی نیک بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ جو دین کے کاموں میں، شریعت کے کاموں میں تمہارا سپورٹ کرے، تمہاری مدد کرے، ایسی بیوی میرے پیارے ساتھیوں لے کے آؤ۔ اور میں نے ایک نظم لکھی تھی عورت کے اوپر، اس نظم میں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کی ایسی طاقت دی ہے، عورت اپنے جذبات کے ذریعے بہت ساری باتیں منوا سکتی ہے، جو باتیں مردوں کے اندر جو ہے نہیں ہوتی ہیں وہ عورت کے ذریعے وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ نظم لکھی تھی، سن لیجئے اس کو۔ میں نے کہا تھا کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، نہ شرم کسی آنکھ میں، نہ سر پہ ردا ہے۔ ردا میںز چادر، آج نہ کسی کی آنکھ میں شرم ہے، نہ سر پہ چادر ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، کوئی خوبصورت لڑکی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو یہ میری بڑی طاقت ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے۔ یہ حسن بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ جب چاہے گا تیرا حسن چھین لے گا۔ کوئی خوبصورت ہے کل بدصورت ہو جائے گا، لہٰذا اپنی خوبصورتی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے، بلا ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی گرمی دی ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، تقویٰ کے دھرم توڑ دے وہ ناز ادا ہے۔ شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، آج کے دور میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ عورت کے ذریعے شیطان بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے مدرسے والوں کو، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھی شیطان غلط راستے پہ ڈلوا رہا ہے، عورت کو استعمال کر کے۔ عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو بڑے بڑے متقی لوگوں کے تقویٰ کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر، کہتا ہے میری نظم ہے، شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، ہر سمت فواہش ہے، خباثت ہے، زنا ہے، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے۔ عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کے اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، عورت کو
اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا. ماں کون ہے؟ تو نسلوں کی حفاظت کرنے والی. ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے، ایک عورت اگر دیندار ہے، پوری نسل پوری خاندان کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کر سکتی ہے. نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، یہ قیمتی درجہ بھی تجھے رب سے ملا ہے. بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے. بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے. یہ قیمتی دولت ہے، یہ نعمت ہے، عطا ہے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے. اے عورت، تو مریم کے طریقے پر چلنے والی ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا کے طریقے پر چلنے والی ہے. تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے. تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے. تو عورت کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں گھر بنتا بھی ہے، گھر بگڑتا بھی ہے. اس لیے اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا ہے تو اپنے گھر کے لیے ایک دیندار عورت کو بھی آپ کو لانا پڑے گا. کچھ چیزیں اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، تقریباً 2 بج رہے ہیں. ایک دو چیزیں اور آپ سن لیجیے. اگر اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ایک بہت ضروری چیز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے. آپ کو اپنے گھر کو حرام کمائی سے بھی بچانا ہے. اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، سود کا کاروبار مت کیجیے، پیاز کا پیسہ گھر میں مت لائیے، رشوت کا پیسہ گھر میں مت لائیے، حرام کا سکتے کا پیسہ گھر میں مت لائیے. کیوں؟ سن لیجیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما نبت لحب من صوت فالنار اولا به. جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کمائی کا خون دوڑے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا. کیا آپ یہ چاہیں گے آپ کا بچہ جہنم کی آگ میں جلے؟ ارے آپ کیسے چاہیں گے میرے بھائی. میں کار سے جاتا ہوں، پریوار ساتھ میں بیٹھا ہے، ڈرائیور صاحب نے کہا مولوی صاحب اتر جائیے، سی این جی بھروانا ہے. میں نے کہا کیوں بھیا اترنا کیوں ہے؟ ڈرائیور نے کہا سی این جی جب بھری جاتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں سلنڈر پھٹ نہ جائے، گاڑی میں وسفوٹ نہ ہو جائے، اس لیے سرکشا کے درشٹی کون سے پریوار کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے پریوار کو اور لوگوں کو گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے. ہم اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے سی این جی بھری جا رہی ہے، ہم کار میں بیٹھنے نہیں دیتے، بچوں کو اتار دیتے. میرے پیارے ساتھیوں، سی این جی سے آگ لگے گی، پیٹرول سے آگ لگے گی، ڈیزل سے آگ لگے گی، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اے اللہ ہم کیسے بچائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں علموہم وادبوہم. اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو ادب دلاؤ. مجھے معلوم ہے اسی سیمانچل کے کچھ بچے ہمارے بنارس میں بھی پڑھتے ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں، اور ہمارے مدرسے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں جامعہ سلفیہ کی شاخ ہے وہ مدرسہ، وہاں بھی پڑھتے ہیں بچے. آسان نہیں ہوتا ہے. بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے، میں جانتا ہوں، پرسنلی ان کو جانتا ہوں، بیچارے وہ جامعہ میں پڑھ بھی رہے ہیں اور الگ سے کوئی کام بھی کر رہے ہیں تاکہ ماں باپ قریب ہیں، کھیتی کرنے والا باپ ہے، کسان باپ ہے، باپ کسی طریقے سے پریوار کو چلا رہا ہے، بچے کو پڑھائی کرنا ہے، ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا کام کر رہا ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں، ایسے بھی تعلیم حاصل کر کے کوئی سلفی بنا ہے، کوئی مدری بنا ہے، کوئی تیمی بنا ہے، کوئی سنابلی بنا ہے، کوئی محمدی بنا ہے. یہ بچوں کو جو آپ عالم بناتے ہیں یا دین کا علم سکھاتے ہیں یا ادب سکھاتے ہیں یا بچیوں کو کسی اچھے بنات کے ادارے میں آپ ڈال کے ان کو عالمہ بناتے ہیں، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک طریقہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی
کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اس کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے میرے ساتھی. حرام کمائی سے اپنے پریوار کو بچانا ہے اور جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانا ہے. اور ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے قرآن کے 26ویں پارے میں, جس کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے. جو ظاہر ہے آدمی 40 سال کا ہوتا ہے, بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں, بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں, ہو سکتا ہے ایک آدھ دو بیٹے کی شادی بھی کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کے سیمانچل میں تو شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے. لڑکیوں کی شادی میں نے سنا 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے, لڑکوں کی شادی 20 سال میں ہو جاتی ہے. تو اگر 40 سال کا آدمی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کی شادی بھی کر چکا ہو, کسی لڑکے کی شادی بھی کر چکا ہو. تو یہ جو زندگی کا سمے ہوتا ہے 40 سال, یہ ایک ایسا سمے ہوتا ہے جب انسان زندگی کا بہت کچھ چیزیں دیکھ چکا ہوتا ہے. 40 سال کی عمر ہونے کے بعد انسان اگر کوئی غلط کام کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں بہک گیا تھا, میں بھٹک گیا تھا. نہیں, 18 سال والا 20 سال والا بہک سکتا ہے, بھٹک سکتا ہے, یہ مانا جا سکتا ہے. کیوں؟ ابھی اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے, اتنی میچورٹی نہیں ہے. لیکن جو 40 سال کا ہو چکا ہے وہ سمجھدار ہو چکا ہے. اور اگر 40 سال کا ہونے کے بعد وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, سوچ سمجھ کے غلط کام کر رہا ہے. اب یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں ذرا سنیے گا. حتی اذا بلغ اشدہ, جب انسان طاقت کو پہنچ جائے, وَبَلَغَ 40 سَنَةً, اور 40 سال کا ہو جائے, قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے. جتنے 40 سال کے ہو چکے ہیں, میں دعا بول رہا ہوں, یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر آپ کو یہ دعا نہیں سننے میں آ رہی ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, جا کے قرآن کھول لینا اور قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی. ہر آدمی جو 40 سال کا ہو چکا ہے, چاہے وہ عورت ہے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ باپ ہے, اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے, اے اللہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. میں 40 سال کا ہو چکا ہوں, اے اللہ زندگی کا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے, کیونکہ عام طور سے زندگی اس امت کی جو ایوریج عمر ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے 70 سال کی عمر اس امت کی ایوریج عمر ہے. تو آپ جب 40 سال کے ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی کی دوپہر ہو چکی ہے, اب زندگی کی شام ہونے والی ہے, اب زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ, اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں, دنیا خوش ہو یا نہ خوش ہو, محلے والے خوش ہو یا نہ خوش ہو, گاؤں والے خوش ہو یا نہ خوش ہو, اے اللہ تو خوش ہو جائے, تو راضی ہو جائے. نیک عمل کون ہے؟ اس سے اللہ راضی ہو جائے. اس لئے بندہ دعا کیا کر رہا ہے, اے اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے اس سے تو خوش ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے, میری اولاد کو ٹھیک کر دے. انی تبت الیک, انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں, اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں, اور اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اولاد سے محبت کرتے ہو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو. 40 سال کے ہونے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو. اور ایک اور دعا بتا رہا ہوں جو قرآن کے 19ویں پارے میں ہے, اس کو بھی یاد کر لینا. سورہ فرقان کے آخر میں یہ دعا ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے, فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا, فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا.
فجر سے لے کے ظہر تک وہ فیصلہ کرتے رہے، حقداروں کو ان کا حق دیتے رہے، ظالموں کے ظلم کو کینسل کرتے رہے۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے۔ سوچے صبح سے کام کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، شام کو پھر بیٹھوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے۔ ان کا بیٹا عبدالملک ان کے پاس آیا، کہا ابا جان کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا صبح سے بہت تھک گیا ہوں، فجر سے لے کر کے ظہر تک کنٹینیو لوگوں کے فیصلے کرتا رہا ہوں، بیٹا اب سونے جا رہا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، اب میں عصر کے بعد پھر نکلوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ کہا ابا جان کتنے مظلوم ہیں، ان کی آنکھیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کتنے حقدار ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز آیا ہے، اب میرا حق مجھ کو ملے گا، اب میرے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اے ابا جان ایسے حالات ہیں اور آپ سونے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا صبح سے تو لگا ہوں، تو پہر تک ظہر تک تو کنٹینیو کام کیا ہے، تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہی کام کرنا ہے۔ کہا ابا جان کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں اور آپ عصر تک زندہ رہیں گے؟ اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی، اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز تجھے خلیفہ بنایا گیا، تجھے امیر المومنین بنایا گیا، تیری عدالت میں بہت سارے کیس آئے تھے، بہت سارے معاملات آئے تھے، لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے، تو دوپہر میں سو گیا، تیری موت آ گئی، اے عمر بن عبدالعزیز تو نے یہ لاپرواہی کیوں کی؟ ابا جان آپ بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو، اپنے بیٹے کو گلے لگایا، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، وہ بیٹا جو اپنے باپ کے دین کے سلسلے میں اپنے باپ کی مدد کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو ایسے بیٹے کب ملیں گے؟ جب آپ بیٹوں کی اچھی تربیت کریں گے اور یہ دعا کریں گے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو تربیت اولاد کے تعلق سے یہ چند باتیں میرے پیارے ساتھیوں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ رکھی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں ان باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ آج سیمانچل کے علاقے میں اولاد کی جب بات آتی ہے لوگ ایک سوال بہت کرتے ہیں، مولوی صاحب عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے عقیقہ بھی اولاد کا ایک حق ہے، لیکن عقیقہ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تربیت اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے۔